الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اے اللہ، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بتلا ہم کو سیدھا راستہ. بتلا ہم کو سیدھی راہ. راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا فضل ہوا. فضل سے مراد انعام ہے، یعنی جن پر تو نے انعام کیا ہم کو ان کی راہ پر تو چلنے کی توفیق دے. اور ظاہر ہے اللہ پاک انعام اسی بندے پر اپنا کرتے ہیں، نعمتیں اس پر خوب برساتے ہیں، خاص رحمت اس پر نازل کرتے ہیں جو سیدھی راہ چلتا ہے. اب ایک بات یہاں غور فرمائیں گے. جب سے یہ سورت اتری تب سے امام الانبیاء جیسی ہستی بھی ہر رکعت میں پڑھ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تابعی، تبع تابعی، ائمہ، سارے مشائخ اعظام، کتب، ابدال، جتنے خواجگان گزرے سب کے سب یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ دکھلا میرے اللہ. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ دعا کی ضرورت ہے اور کتنا زیادہ اللہ پاک سے بار بار مانگنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہر بڑا یہ جانتا ہے کہ نفس و شیطان ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. ہر آن ہر گھڑی وہ ہمیں اور آپ کو ہمارے اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے بار بار مانگنے کی، بار بار مانگنے کی، اور مانگتے رہنا چاہیے. تبھی تو لوگ اہل دل کی صحبت میں رہتے ہیں، جاتے ہیں. اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ان لوگوں کا طریقہ اپنانے کی توفیق دے جس پر تیرا فضل ہوا، تیرا انعام ہوا. چونکہ اہل اللہ رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے ہم لوگ صحبت اہل اللہ میں رہیں. اور بار بار ہم یہ آیت کریمہ سنتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، اے مجھ سے ڈرنے والوں، اے مجھ پر اعتماد کرنے والوں، اے مجھ پر بھروسہ رکھنے والوں، تم سچوں کے ساتھ رہو، تم سچوں کے ساتھ رہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ رہے تو کتنی دیر رہے، کتنے دن رہے؟ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم اتنا رہو ان کے ساتھ کہ انہی کے مثل ہو جاؤ، تم اتنا رہو کہ انہی کے مثل ہو جاؤ، ان کا رنگ چڑھ جائے، ان کا طور طریق تم میں آ جائے۔ اور جب رہنا شروع کرتا ہے بندہ تو پھر اللہ پاک اس کے حالت بدلتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے سلسلے عالیہ چشتیہ کے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیفات میں لکھے ہیں کہ اکثر لوگ بزرگوں کی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مرید رشید کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے اس کے شیخ کی، اس کے لیے، یعنی ہم آپ جس سے بیعت کیے، اس میں جیسے بہت سے لوگ بیعت ہیں، مجھ سے تعلق رکھے، تو اب ظاہر سی بات ہے میرے مریدین، میرے متعلقین اگر میری کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اندر دیکھیں کہ ان سے جب سے ہم متعلق ہوئے ہیں، جب سے ان سے جڑے ہیں، جب سے ان سے ہم دین کی باتیں پوچھ رہے ہیں، جب سے ان سے بیعت ہوئے ہیں، جب سے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، جب سے ان کے ہاتھ پر ہم سچی توبہ کیے ہیں، کیا واقعتاً ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آیا؟ جیسے ہمارے اندر دینی معاملے میں پہلے غفلت تھی، کیا اس میں کچھ کمی آئی؟ وہ غفلت دور ہوئی کہ نہیں؟ جیسے اللہ پاک کئی گھنٹے پہلے نہیں یاد آ رہے تھے، کیا اب بھی وہی حالت ہے؟ کیا تلاوت کا ناغہ اب بھی ہو رہا ہے؟ یا تہجد پڑھنے کی کچھ فکر وغیرہ وغیرہ، یا سنت سیکھنے کی فکر، یا دعائیں یاد کرنے کی فکر کچھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر یہ ہوئی ہے اور یہ فکر آ رہی ہے، یہ چینجنگ آ رہی ہے، یہ بدلاؤ آ رہا ہے، یہ انقلاب آ رہا ہے، تو سمجھ لے وہ مریدین میری یہی کرامت ہے ان کے اندر۔ یہ کھل کے بات آ گئی، اب سمجھ لیں۔ تو مرید رشید جوں اپنے حالات میں تغیر و تبدل دیکھتا جائے، پاتا جائے، اپنے شیخ کی کرامت سمجھتا جائے، حضرت فرما رہے ہیں اب یہ کب ہوتا ہے بڑوں کے پاس رہنا؟ جب بڑوں پر بھروسہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا۔ دیکھیے اللہ پاک سے ہم درخواست کرتے ہیں، کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو سیدھا راستہ کیا خود بخود آپ پتہ پا جائیں گے کہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے؟ اس کا علم لینا ہوگا نا۔ یہی علم صحابہ کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کی جستجو ہے، ہمیں اللہ سے پیار کرنا ہے، ہمیں اللہ سے دل لگانا ہے۔ کیونکہ مر کے انہی کے پاس چلنا ہے۔ اس لیے پیارے آقا ہمیں بتائیے، ہمیں سکھلائیے۔ تو وہ اپنی کمی اس طرح سے پوچھ کے دور کر رہے تھے۔ پھر جب پیارے آقا چلے گئے تو صحابہ ایک کے بعد ایک دوسرے سے تعلیم لیتے تھے۔ اس کے بعد تابعی حضرات صحابہ سے، تابعی سے طبع تابعی، ائمہ، پھر یہ سلسلہ چلا رہا، یہ سلسلہ چلا رہا۔ اب حالت یہ ہے اس وقت ہم لوگ کسی پر بھروسہ ہی نہیں رکھتے یا کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کوئی بچا ہے اب اللہ والا،
نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ ایک دن کے لیے نہیں کہے ہیں، یہ آیت اس بات کی غمازی کرتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ آیت کریمہ کی رہتی دنیا تک اللہ پاک صادقین پیدا کرتے رہیں گے، سچے لوگ پیدا کرتے رہیں گے، اہل اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب ہم آپ ان کو پہچانیں، ان کی پہچان قصد السبیل کے اندر لکھی ہوئی ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی، وقت بہت کم ہے، سنیے۔ ایک بات میں بتا دوں، اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، حدیث ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کا جیسے ہم چہرہ دیکھیں گے فوراً اللہ پاک یاد آ جائیں گے۔ ایک نشانی، دوسری علامت، دوسری نشانی، ان کے پاس جب بیٹھیں گے دنیا کی محبت سرد ہوگی اور فکر آخرت بڑھے گی۔ دو ہو گئی۔ تیسری علامت، وہ اللہ کا نرالا اور البیلا بندہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ اگر وہ سنت نبوی کا پیروکار نہیں ہے، لاکھ کرامتیں دکھائے، بے شمار مریدین اس کے ہو جائیں، چاہنے والے ہو جائیں، آگے پیچھے کئی کئی گاڑیاں اس کے چلتی ہیں، لاؤ لشکر آتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایم اور سی ایم آتے ہیں، لیکن اگر وہ سنت سے دور ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں، قسم خدا کی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو سنت پر عامل نہ ہو، جو سنت کا عمل کرنے والا نہ ہو، گرچہ اڑتا ہو ہوا میں رات دن۔ اگر اس کو یہ کرامت بھی ملی ہو کہ وہ ہوا میں اڑ کے لوگوں کو دکھاتا ہو تو اس کو شعبدہ سمجھنا، کیا گرچہ اڑتا ہو ہوا میں رات دن، گرچہ اڑتا ہو ہوا میں رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن، شیطان گن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت اس کے رگ و پے میں بسی ہو گئی۔ ہمارے اکابرین دیوبند میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی شیخ، کوئی مربی، کوئی پیر ایسا نہیں ملے گا جو ایک بھی سنت سے دور رہا، حتیٰ کہ انگریز کا دورہ ہے، تسلط ہے، جگہ جگہ انگریز اپنی عدالتیں لگا رہا ہے، اس کے کارندے سمن آ گیا، نوٹس آ گیا، بحر العلوم فخر دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے نام نوٹس ہے، سمن، گرفتار کیا جائے۔ آپ 3 دن روپوش رہے، دشمن سے چھپے رہے، چوتھے دن نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت پولیس ابھی تلاش کر رہی، آپ کا جواب سنو۔ فرمایا میں 3 دن روپوش رہا اور اس 3 دن کے دوران قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ٹٹولتا رہا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ دشمن سے ڈر کر 3 دن سے زیادہ میرے نبی روپوش رہے، وہی غار سور میں 3 دن 3 رات آپ چھپے رہے۔ کہا اس سے زیادہ کی روایت نہیں ملتی، اس لیے قاسم نانوتوی دشمن سے ڈر کر اب چوتھے دن نہیں چھپ سکتا۔ سبحان اللہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اسی لیے میری آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، میری آواز کے اندر ایک درد ہوتا ہے، میری آواز میں ایک روب ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے اکابرین کی مجھے سرپرستی حاصل ہے، ان کی دعائیں حاصل ہیں، ان کی نسبتیں حاصل ہیں، یہ کچا دھاگا نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے بار بار کہتا ہوں۔ اور ہمارے خواجہ فرماتے تھے پوروی زبان میں
بوجھ کے باج ہے، باج کے نہ بوجھ ہے۔ یعنی اگر آپ شیخ اپنا کوئی پکڑ رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے وہ سنت کا پیروکار ہے یا نہیں، حقیقت میں وہ اللہ والا ہے کہ نہیں۔ پہلے اس کے پاس کچھ آؤ جاؤ سمجھو بوجھو، اس کے بعد پھر اس کے بعد تب ہاتھ میں ہاتھ دو۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو بھروسہ ہی نہیں رہا ان حضرات کو۔ سب سے پہلے میں دلیل صحابہ کرام کی زندگی سے دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کیسے بھروسہ کیے تھے، کتنا اعتماد کیے تھے۔ یہ حضرات اپنے بڑے پر اعتماد کیے تھے، بھروسہ کیے تھے، تب یہ متقی بنے، اللہ کا خوف ان میں آیا، پھر یہ آخرت والے بنے، جنت والے بنے۔ آج ہمیں تو اپنے بڑوں پر بھروسہ نہیں، اور بڑے بھی ہمارے ویسے ہی نعوذ باللہ ہو گئے ہیں آج کل۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ ذرا بھی شیخیت چمک جاتی ہے، ذرا بھی پیری مریدی، بس سلسلہ شروع ہو جاتا، ہم بھی آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی ناز نہیں، ہمیشہ نیاز مندی اپناؤ، نیاز مندی، عاجزی، تواضع۔ ذرا بھی ناز آئے گا تو اللہ کے یہاں سے ہم گر جائیں گے، کھٹکھائی میں چلے جائیں گے۔ یہ مہلک بیماری ہے، بہت جلدی انشاءاللہ مہلک بیماریوں کا بیان آنے والا ہے۔ دعا فرمائیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اور کیسا تھا دیکھیے۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، جب فتح مکہ کے لیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کر رہے تھے، اور اس تیاری کے دوران ایک حضرت حاتم رضی اللہ عنہ تھے۔ حاتم رضی اللہ عنہ کے کچھ اعزاء و اقارب مکہ المکرمہ میں آباد تھے۔ انہیں خبر لگ گئی تھی، یہ بدری صحابی ہیں، انہیں خبر لگ گئی تھی کہ مکہ پر چڑھائی ہونے والی ہے، اور یہ چڑھائی بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اعزاء و اقارب کو خبر دے دوں تاکہ اس چڑھائی سے، اس حملے سے آگاہ ہو جائے، اور جو وہاں کے با اثر ہے اس خبر دینے پر وہ لوگ میرے خاندان والوں کی، میرے اعزاء و اقارب کی رعایت کریں گے کہ چلیے حاتم نے یہ خبر دے دی ہے تو اس کے عوض ہم لوگ ان کے خاندان اور ان کے اعزاء و اقارب کی حفاظت کریں گے۔ ان کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، غلط ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے چپکے سے ایک خط لکھا، اور وہ خط ایک عورت کو دیا اور کچھ انعام دیا، اور انعام دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم مکہ المکرمہ پہنچو، وہاں پر جب یہ خط لے جا کے تم فلاں کو دو گی تو وہ لوگ تمہیں اور انعام دیں گے۔ بہرحال یہ عورت انعام کی لالچ میں مدینہ المنورہ سے یہ خط لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ ہاں سچ کہا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کو پل پل کی خبر ہے، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آج آپ جو مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی معرفت اور محبت میرے ذریعہ سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو آپ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں، آپ ہدیہ لا کے دے رہے ہیں، کرتے پیجامے سلا رہے ہیں، عمامے لا کے تحفہ دے رہے ہیں، عبایا لا کے پیش کر رہے ہیں۔
آپ کی عورتیں میرے گھر میں کھانا پکانا اپنا مقدر سمجھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو محسوس ہو رہا کہ میرے ذریعے سے آپ کو اللہ پاک تقویٰ طہارت عطا کر رہے ہیں، اپنی معرفت محبت عطا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام جو سراپا مخلص تھے، اخلاص کے پیکر تھے، ان کے دل و دماغ میں رگ و پے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت رہی ہوگی، کتنی محبت رہی ہوگی، کتنی شدت سے یہ لوگ اللہ اور نبی کو چاہتے رہے ہوں گے، ہم تم کیا اندازہ کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا صحیح تعلق اور اپنے نبی کا صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ حاتم نے ایک عورت کے ذریعے سے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا ہے اور وہ عورت فلاں جگہ پہنچی ہے۔ المرتضیٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے، اور سیرت المصطفیٰ کے اندر حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور دیگر سیر کی کتابوں میں ملتا ہے واقعہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دے دی، اور المرتضیٰ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ خاک کا باغیچہ کہا جاتا ہے، یہاں تک بتایا گیا کہ وہ خاک کے باغیچہ کے پاس پہنچی ہے، وہاں پہنچی، آپ اپنے اصحاب میں سے بھیج کر اسے گرفتار کروائیں۔ فوراً آپ نے جلدی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، چند صحابہ کرام کو آپ نے تیز رفتار گھوڑا دے کر اور پتہ بتا کر بھیجا، اور یہ کہا کہ اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط حاصل کرو۔ یہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ گئے اور وہ عورت ملی، اسے روکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ رکی، کہا خط لاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کیسا خط؟ وہ لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، کہ کیسا خط، کس نے کہا ہے؟ تو کہا ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ سارے صحابہ کرام نے اونٹ کی، اس کے کجاوے کی، اور دیگر جو اس کے پاس سامان تھے، سب سامانوں کی جب تلاشی لے لی، جائزہ لے لیا، تو خط کہیں ملا نہیں۔ اب سنیے گا، اپنے شیخ پر اعتماد، اپنے پیر پر بھروسہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ان کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمایا اے عورت سن، قسم خدا کی خط تیرے پاس ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے خط تیرے پاس ہے، میرے نبی کی باتوں میں شک ہو ہی نہیں سکتا، تو خط سیدھی طرح نکال کر دے دے، ورنہ میں تیرے اونٹ کو بھی ذبح کروں گا اور تجھے بھی ذبح کر کے بوٹی بوٹی میں تلاش کروں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری یعنی علی کی جان ہے، اور جس نے برحق نبی بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، قسم خدا کی ان کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خط ملے گا اور میں لے جا کے اپنے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اتنے یقین سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو عورت ڈر گئی۔ ہاں، حقیقت جب آتی ہے نا تو پھر دو رنگی چلی جاتی ہے۔
तभी तो कहा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ मेरे महबूब आप कहिए हक़ आ गया, जहाँ भी सच आएगा बातिल चला जाएगा, और बातिल दबने मिटने ही के लिए होता है और है। ये तो हमें आपको बेदार करने के लिए बातिल को उभारा जाता है। अगर बातिल को न उभारा जाए तो हक भी सो जाएगा, हक परस्त भी सो जाएंगे। कौन इसका तारुफ कराएगा? हक का तारुफ कराने के लिए, गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, हक का तारुफ कराने के लिए, हक की पहचान कराने के लिए वो ज़ाते हक बातिल को उभारती है। भला उनकी जुरात मेरे मुंह को आते हैं। बातिल में इतनी जुर्अत कहाँ है कि वो अहले हक के सामने आए? उसी को कहा भला उनकी जुर्अत मेरे मुंह को आते। ये दुश्मन उन्हीं के उभारे हुए हैं, ये दुश्मन उन्हीं के उभारे हुए हैं। इसलिए कभी बातिल की तादाद या बातिल की ताकत या बातिल की ललकार तुम्हें कभी मुतासिर ना करे। मुतासिर वही बंदा होता है जो हक समझने में, हक मानने में, हक पर अपना यकीन जमाने में जो कमज़ोर होता है, और जिसका ताल्लुक अपने बड़े से कमज़ोर होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से कमज़ोर होता है, नबी से कमज़ोर होता है, इस्लाम से कमज़ोर होता है, कुरान से कमज़ोर होता है, सुन्नत से कमज़ोर होता है, वो बंदा मुतासिर होता है। बातिल से अहले हक कभी मुतासिर नहीं होते। बातिल चाहे जितनी बड़ी कुव्वत के साथ आए, ये डट के मुकाबला करते हैं। अब सुनिए, बात दूसरी तरफ जाने लगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब ये बात उस औरत ने सुनी तो थर थर कांपने लगी, और फौरन उसने कहा आप चेहरा उधर करें। तो चेहरा जब उधर किए तो अपने जूड़े के अंदर से, जूड़ा जो औरतें लगाती हैं, अपने जूड़े में छुपाई थी। अब आप सोचिए, औरतें भी अजीबोगरीब होती हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी जगह इनका दिमाग देखिए कितना चल रहा है। हाँ, इसलिए इन्हें भी समझाइए, बुझाइए। अगर ये तकवे में जम जाती है तो हमारे आपके लिए ये बहुत मुईन साबित होती है, मददगार साबित होती है। ये नहीं कि दूसरों में, आजकल तो यही हो रहा है, दूसरे के घर वालों पर निगाह है, दूसरे के बच्चों पर निगाह है। हाँ, फला नहीं नमाज पढ़ता, फला नहीं ये करता, वो करता है, और अपना मैं तहज्जुद की यहाँ फजीलत बयान करूँ, मैं कहूँ जिक्र करो, मैं कहूँ बड़ों पर भरोसा करो, और अपना। हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी कभी आप बड़े तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इतना जान लें, शरीयत का सीखना हम पर लाजिम है। जो कोई भी अल्लाह वाला मिल जाए, करीब का मुफ्ती मिल जाए, और वो मुफ्ती दयानतदार हो, अमानतदार हो, खुदगर्ज ना हो, और दीगर वनवा उस मुफ्ती की गवाही देते हैं, उसके इल्म की, उसके वरा की, उसके तकवे की। ऐसे से मसाइल आप पूछें। इस कई जिला के अंदर इस वक्त मेरी निगाह में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्लाह साहब गुरैनी दामत बरकातुहू है। उनका चेहरा देखने से अल्लाह याद आता है। मेरे जो है ख्वाजा ने कहा था, मसाइल मेरे बाद उनसे पूछते रहना। लिख लिख के पूछता, इसलिए आप हजरात को भी मशवरे देता हूँ। 24 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, सन 1419 से हिजरी से वो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने कई बयानात में अपने उनका तकवा बयान किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनका दिली लगाव है, जो हदीस से दिली लगाव है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक कई मरतबा उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कराए हैं। हो सकता है कभी फिर बयान कर दूँ इंशाअल्लाह। तो ये औरत के पास से ख़त मिला, और ख़त लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। बहरहाल औरत गिरफ्तार हुई, वगैरह वगैरह। मुझे बताना
اس واقعہ سے کہ ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد اپنے بڑے کی بات پر کتنا تھا۔ اس لیے ہم اور آپ بھی اپنے بڑے پر بھروسہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ۔ شیخ تعلیمات نبوی میں خود اپنے کو اور آپ کو ڈھالتا ہے کہ ہم سب تعلیمات نبوی اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگی اپنائیں خود اور اپنے مریدین، اپنے متعلقین سے، جملہ امت سے بھی کہتا ہے۔ پھر اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ درود ہم کثرت سے پڑھیں، کثرت درود کی برکت سے اللہ سے بھی محبت پیدا ہوتی، نبی سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی، نبی کی تعلیمات میں ہم رچ بس جائیں گے، تو بس فوراً معرفت الہی ہمیں نصیب ہونے لگے گی۔ اور جب معرفت الہیہ نصیب ہو جائے گی، آگے سنیے گا، خالی قصے پر دھیان مت دیں، جب معرفت الہیہ نصیب ہو جائے گی تو گناہوں سے گھن آئے گی، سچی توبہ نصیب ہوگی۔ پھر ولایت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، ولایت کے لیے اللہ پاک اپنا در کھول دیں گے، ولایت کبریٰ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور ولایت کبریٰ کا نچوڑ سن لو، شاید کبھی نہ سنے ہوگے۔ یہ بڑوں کی برکت سے اللہ کے گھر میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہتا ہوں، اور اللہ پاک ہی کہلا رہے ہیں۔ ولایت کبریٰ کا نچوڑ، بلکہ تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ گناہوں سے گھن آ جائے، نفرت، اللہ اور نبی کی محبت یک لخت قلب و جگر میں ایسی بیٹھ جائے گی، معلوم یہ ہوگا کہ اللہ بالکل میرے سامنے ہے، اللہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جب بندے کو یہ نصیب ہوتی ہے دولت، تو پھر اسے کیف و مستی آتی ہے، اسے اللہ کا شوق ذوق نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر ورع اور تقویٰ آتا ہے، اس کے اندر سے پھر خیانت نکل جاتی ہے، اس میں امانت داری، دیانت داری آتی ہے۔ پھر ایسے بندے کی قبولیت عام طور پر زمین میں اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جیسا کہ اکثر بیان کیا ہوں، پھر بیان کر دوں گا پوری روایت پڑھ کر۔ بہرحال بات دوسری طرف جانے لگی ہے، میں شروع کی باتوں میں پھر آتا ہوں۔ کیا آیت پڑھی گئی تھی خطبے میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت میں ہم لوگ یہی کہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی بغیر تیری مدد کے اے اللہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، اور ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے جو ہے یہ مانگتے ہیں اے اللہ کہ تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل کیا۔ انعام کن پر انہوں نے کیا؟ نبی و رسول پر، ان کے ماننے والوں پر، یعنی صدیقین پر، شہداء پر جو اللہ کے نام پر اپنا سر کٹا دیے، صالحین پر جو نیکوکاری کرتے ہیں، اللہ پاک سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ تو ایسوں کا راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم بڑے سے رابطہ کریں گے تب نا، رابطے میں رہیں گے تب نا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جناب کتنا رابطے میں رہتے ہیں، تو بھئی ہزاروں سے زیادہ مریدین کا یہ شیخ، ہزاروں مریدین سے زیادہ جس سے بیعت ہو، یعنی مجھ جیسے ناچیز سے۔ اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھیں کہ یوٹیوب پہ یہ جائے یہ سمجھیں یہ بہت بڑا شیخ ہے، یہ اپنے کو بتلا جتلا رہا، نہیں، بتلا تو ان کو رہا جن کے دل و دماغ میں کبھی کبھی خناس آ جاتا ہے، بیان سن کر وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں۔
تو اگر کشمکش میں ہے تو جس کے بارے میں کشمکش نہ ہو آپ ان سے بیٹھو. تبھی تو میں نے کہا میرے خواجہ فرماتے تھے کہ بوجھ کے باج ہے، باج کے نہ بوجھے. پہلے سمجھو، اس شیخ کے پاس آؤ جاؤ، پھر اپنا ہاتھ دو. پہلے اعتماد پیدا کرو، بھروسہ پیدا کرو. بھروسہ نہ ہی ہو تو پھر اس کی تعلیمات پہ کیسے بھروسہ ہوگا؟ ہاں، تو یہاں بتایا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ جو بھی باتیں پوچھتا ہوں وہ لکھ کر پوچھتا ہوں، اور 2-4 بار ایسوں سے پوچھوں گا، چاہے وہ بہت بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، چاہے جو 2-3 بار ایسوں سے پوچھتا ہوں کہ ہاں یہ معاملہ ہے. اگر وہ لکھ کے جواب نہیں دیتا تو پھر ایسوں سے نہیں پوچھتا. ابھی کئی خط حضرت خواجہ کے میرے پاس پڑے ہیں الحمدللہ. اب جتنے مسائل پوچھتا ہوں حضرت شیخ الحدیث مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے الحمدللہ وہ سب موجود ہیں. کہیں کہیں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن پر دستخط ضرور کرا لیتا ہوں. اس لیے آپ حضرات کو بھی مشورے دیتا ہوں، اور اللہ والوں کے پاس رہا جائے، ان سے سیکھا جائے، پوچھا جائے. خالی آنا جانا ہی نہ رکھیں. خالی آنے جانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، چونکہ بیان ہوتا ہے. بیان میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور بہت سے لوگوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے، روب پڑتا ہے. تو ایسوں کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے، بہت سے ایسے ہیں، ایسوں کے بارے میں میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ لوگ لکھ کر لایا کریں، گھر سے پوچھ لیا کریں. علاج پوچھیے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. بات اب آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ہو گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اپنے بڑوں پر بھروسہ کی، اعتماد کی بھی توفیق دے. صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی تھی، اپنوں کو جو ان کو کامیابی ملی تھی، وہ اپنے بڑوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے بڑے پر بھروسہ کیے تھے، اعتماد کیے تھے. پھر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر انہیں خود بخود اعتماد ہوا، بھروسہ ہوا. پھر جب وہ عمل کیے تو اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب بن گئے. ایسے ہم لوگ بھی جب اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں گے تو پھر خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ وہ ہم کہاں پڑے تھے، کس کھٹکھائی میں پڑے تھے، کیوں ایسی غفلت ہم برت رہے تھے. دعا فرمائیے. اور ایک بات بار بار کہتا ہوں، ابھی پوچھا بھی گیا تھا کہ حضرت بار بار یہ خیالات آتے ہیں، وہ خیالات آتے ہیں، اور شیطان جو ہے جو ایسی قسم کی باتیں ڈالتا ہے. کئی سال سے تم بیت ہو، یہ ہو، فلاں ہو، ڈیمات ہو، تو کوئی جیسے ترقی نہیں دکھتی. دیکھیے سب سے بڑی ترقی یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر میں لگائے ہیں، مراقبے میں لگائے ہیں، سنت سیکھنے میں لگائے ہیں، دعائیں سیکھنے میں لگائے ہیں، قرآن سیکھنے میں لگائے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگائے ہیں. یہ بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے. ہاں، رہا سوال کیفیت ہر دم نہیں رہتی، کیفیت ہر دم نہیں رہتی. حضرت خواجہ فرماتے تھے کہ یہ کیفیت بہت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ملے گی اور رہے گی، اس لیے اس کیفیت کے چکر میں نہ پڑنا. لو لاگت لاگی. حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے تھے، کیا یہی بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، لو لاگت لاگی. اچھا، اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ حضرت تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے. لو لاگت لاگی، لو لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگی. لو اللہ کی محبت لگتے لگتے لگ جائے گی. لو لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگی. بہت دنوں کا سول منوا، بہت دنوں کا سول منوا، جاگت جاگی. بہت دنوں کا سول منوا سے مراد یہاں من ہے، دل ہے. یہ پوروی زبان ہے. وہ کہتے تھے پیار لگتے لگتے اللہ کا لگ جائے گا. ارے کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو اللہ کو چاہنے کے لیے نکلا، تلاش میں نکلا، بھلا اللہ اسے ملے نہ ہو. 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر تم پر مہربان ہے. ایسے مہربان رب کو
بھول کر نہ جیا جائے، بھول کر نہ جیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دے، ہم سب کو اخلاص دے، اپنی معرفت محبت صحیح معنوں میں عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔